السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ حج کے واجب ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں۔ دیکھیے، حج انتہائی اہم عبادت ہے جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا اور اس دن کی مانند ہوگا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، یعنی حج اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور حج نہ کرنے والوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی حج نہ کرنے والوں کو یہود و نصارہ کی مانند قرار دیا گیا۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلی فرصت میں بیت اللہ کا حج کریں۔ حج انبیاء کی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور خود خدا کا ارشاد ہے۔ اور جو لوگ استطاعت کے باوجود کفر و انکار کی روش اختیار کریں وہ جان لیں کہ خدا کو سارے جہاں کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آئیے حج کی شرائط دیکھتے ہیں۔ حج کی کچھ شرائط ہیں جو عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ہیں، لیکن دو شرائط ایسی ہیں کہ جو خواتین سے متعلق ہیں، خصوصاً خواتین کے لیے ہیں۔ جو عام شرائط ہیں خواتین و حضرات کے لیے، مردوں اور عورتوں کے لیے، ان میں پہلی شرط مسلمان ہو۔ مسلمان پہ حج واجب ہے، غیر مسلم پہ حج واجب نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کا علم ہو، یہ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، جو حج کر رہا ہے اسے پتہ ہو کہ حج اس پر فرض ہے اور یہ فریضہ اسے ادا کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور لوگوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو اس حکم سے انکار و کفر کی روش اختیار کرے تو وہ جان لے کہ خدا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو۔ نابالغ پہ حج واجب نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو حج کے لیے لے جاتے ہیں تو وہ ان بچوں کی طرف سے نفلی حج ہو جاتا ہے، وہ حج ان پہ واجب نہیں تھا۔ واجب حج کب ہوگا؟ جب وہ بالغ ہو جائیں گے۔ بچے تو ابھی صاحب استطاعت بھی نہیں ہوئے تھے، وہ بالغ نہیں تھے، ان کا وہ حج نفلی حج شمار ہوگا۔ وہ بچے جنہوں نے بچپن میں حج کیا، جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو وہ دوبارہ حج کی شرط میں آ جائیں گے، پھر انہیں بالغ ہو کر دوبارہ حج کرنا ہے۔ حج کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب عقل ہو۔ پاگل، دیوانے، مجنون پہ حج واجب نہیں ہے۔ حج کے وجوب کی پانچویں شرط آزاد ہو۔ غلام پہ حج واجب نہیں ہے، نہ جانے اس کا آقا اس کو اجازت دے یا نہ دے۔ آزاد مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حج واجب ہے۔ چھٹی شرط حج کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو، اتنی مال و دولت ہو اس کے پاس کہ وہ حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، اور اس کے باقی رہ جانے والے، پیچھے رہ جانے والے، گھر میں رہ جانے والے افراد، اگر اس کا کوئی بیٹے بیٹیاں رہ رہے ہیں، اگر اس کے گھر میں باقی رہ جانے والے جتنے بھی لوگ ہیں جن کی وہ کفالت کرتا تھا، ان کے لیے اتنا مال چھوڑ جائے کہ وہ 40 دن، 45 دن، 30 دن، جتنے بھی دن اس نے حج پہ رہنا ہے، وہ ان کی کفالت کے لیے، ان کے اخراجات کے لیے کافی ہوں۔ اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، وہاں قیام کے اخراجات بھی برداشت کر سکے، اور اس کے پیچھے
گھر رہ جانے والے افراد بھی، ان کی کفالت کے لیے بھی جو پیسے وہ چھوڑ جائیں وہ کافی ہوں، تو ایسے شخص پہ حج واجب ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ حج مخصوص ایام میں ہی ہوگا، یعنی 8 ذی الحجہ سے حج شروع ہوگا اور 12 ذی الحجہ تک حج کے ایام ہیں، ان کے علاوہ دنوں میں حج ادا نہیں ہوگا۔ حج کے مخصوص دنوں ہی میں ادا کیا جائے گا، اس کے علاوہ حج نہیں ہو سکتا۔ 8ویں شرط یہ ہے کہ حاجی نے جس راستے پر چل کے جانا ہے حج ادا کرنے کے لیے، اس راستے میں امن و امان ہو۔ اور پھر 2 شرائط ایسی ہیں جو خواتین سے مخصوص ہیں، خواتین سے متعلق ہیں۔ 9ویں شرط محرم کا ساتھ ہونا۔ خاتون جب حج کے لیے جائے گی تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بچے کو محرم بنا کے لے جائے گی تو یہ بچہ بطور محرم قابل قبول نہیں ہے۔ سفر حج میں محرم کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رائے قائم کی ہے، وہ رائے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جس خاتون کا شوہر نہ ہو اور کوئی ایسا محرم بھی نہ ہو جس کے ساتھ سفر حج میں جا سکے، تو پھر وہ ان رفقائے سفر کے ساتھ سفر کر سکتی ہے جن کی اخلاقی حالت قابل اطمینان ہو، اور قابل اطمینان رفقائے سفر کی تشریح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمائی: چند خواتین بھروسے کے قابل ہوں اور وہ اپنے محرموں کے ساتھ جا رہی ہوں تو ایک بے شوہر اور بے محرم خاتون ان کے ساتھ جا سکتی ہے، البتہ صرف ایک خاتون کے ساتھ اسے نہ جانا چاہیے۔ یعنی اگر ایک خاتون جا رہی ہے تو ایک خاتون کے ساتھ تو وہ نہ جائے، اگر چند خواتین ہیں اور ان کے ساتھ ان کے محرم بھی ہیں تو پھر ایسی خاتون جس کے ساتھ اس کا کوئی شوہر بھی نہیں ہے اور کوئی جانے والا محرم بھی نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی عورتوں کے ساتھ جا سکتی ہے۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی معتدل رائے قائم کی ہے۔ یہ 10ویں رائے بھی خواتین سے متعلق ہے۔ وجوب حج کی شرائط میں 10ویں شرط حالت عدت میں نہ ہونا۔ خاتون خواہ اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں عدت میں ہو تو وہ حج پہ نہیں جا سکتی۔ اسی طرح اگر وہ طلاق اسے ہو چکی ہے اور وہ طلاق کی عدت میں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر حج واجب نہیں ہے۔ جب وہ کسی بھی قسم کی عدت سے آزاد ہوگی تو تب اس پر حج واجب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں پہلی فرصت میں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔